کہ اپنے باپ دادا کے راستے سے آج نوجوان نسل ہٹ رہی ہے اور ایسے کاروبار کی طرف قدم بڑھا رہی ہے کہ جو کاروبار مطلق حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے حرام میں نہ شفا رکھی نہ برکت رکھی۔ اب جب اس میں برکت نہیں، اس میں شفا نہیں، تو ایسی چیز کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ کہ جس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ ایسا کاروبار جو حرام ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچے بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں غرق ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اللہ کے رسول نے اس چیز کے کاروبار کو حرام قرار دیا جو چیز عالم وجود میں نہ ہو۔ وہی چیز کا کاروبار حلال ہے کہ جو چیز وجود میں ہے۔ جیسے کچھ دیر کے لیے مان لیجئے میں کسی شخص سے 1 کلو سونا خریدتا ہوں، تو 1 کلو سونے کا اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 کلو سونا اس کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ وہ اس لائق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 کلو سونا میں نے آپ کے ہاتھ بیچا اور میں نے کہا کہ میں نے خریدا، تو اب وہ چیز اگرچہ سونا عالم وجود میں ہے مگر وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، موجود نہیں ہے وہ سونا، تو اس کا بھی کاروبار کیونکہ وہ موجود نہیں ہے حرام، سمجھے نا؟ تو بہت سے لوگ اس جوئے میں بھی مبتلا ہیں کہ معلوم یہ ہوا 50 کلو سونا خرید دیا، اب سونا وجود میں نہیں ہے مگر اس کا کاروبار، تو یہ جوا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس میں بھی بہت نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، مگر زیادہ تر نوجوان جو ہے بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کے زد میں آ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کی عزت بھی جا رہی ہے، سماج میں ان کا وقار ختم ہو رہا ہے، ذہنی سکون ان کا ختم ہو رہا ہے، محنت کرنے کا مادہ ان کا ختم ہو رہا ہے، سمجھے؟ اور وہ ایک طرح سے چیٹر بنتے جا رہے ہیں، سمجھے؟ جال ساز اور مکار اور جھوٹے بنتے جا رہے ہیں اور ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ بٹ کوئن وجود میں نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں چھپتی ہے، سمجھے نا؟ کرپٹو کرنسی وجود میں نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں چھپتی ہے، اور چھپتی ہے تو بتاؤ سامنے بھئی کس شکل کی ہے، بٹ کوئن کس شکل کی ہے۔ یہ خیالی کرنسی کا کاروبار جو کیا جا رہا ہے، یہ سب جو ہے بربادی کی طرف راستہ بڑھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں اپنے قدموں کو، لہٰذا سب کو یہ چاہیے، یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ نہیں کہ صرف مریدین متوسلین سے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر شریعت لاگو ہے، سمجھے؟ احکام شرع کی پابندی ان پر فرض ہے، واجب ہے، سمجھے نا؟ اور اپنی روزی کو اگر وہ حرام کرتے ہیں تو اپنے گھر کے سکون کو برباد کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو نافرمان، گستاخ، غنڈہ، بدماش، آوارہ بنانے کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسا کھلاؤ گے ویسا ہی کردار ہوگا، سمجھے نا؟ اور جو ہے یہ ایک طرح کا ایسا جوا ہے کہ جس طرح سے جواری لالچ میں آتا ہے کہ اب اتنے ہو جائیں گے، اب اتنے ہو جائیں گے، اب اتنے ہو جائیں گے، اگر وہ 1000 روپے جیتتا ہے تو پھر وہ 1000 روپے داؤں پہ لگا کر سوچتا ہے اس کے 10,000 ہو جائیں گے، اور 10,000 جب ہو جاتے ہیں تو سوچتا ہے کہ اس کے 1 لاکھ ہو جائیں گے، 1 لاکھ ہو جاتے ہیں تو سوچتا ہے اس کے 10 لاکھ ہو جائیں گے، اور جب 10 لاکھ داؤں پہ لگاتا ہے تو 0 پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ
بٹ کوئن ہے، ایسے ہی یہ کرپٹو کرنسی ہے۔ میں درخواست کروں گا، دست بستہ درخواست کروں گا کہ خود کو برباد مت کرو، خود کو تباہ مت کرو۔ تمہاری محنت کی عادت ختم ہو جائے گی، تم اپنے آپ کو اپاہج بنا رہے ہو، مفلوج ہو جاؤ گے، محنت و مشقت کی عادت تمہاری نہیں رہے گی۔ جب تمہاری کاروبار کرنے کی، محنت مشقت کرنے کی عادت نہیں رہے گی تو ایک وقت وہ آئے گا قرض میں ڈوب کر تمہارا ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلے گا، تم مقروض ہو جاؤ گے۔ جن کا قرض ہوگا وہ قرض دار تمہارے دروازے پر آ کے کھٹکا کریں گے، پھر اندر سے کہو گے نہیں ہیں، تمہارے بیوی بچے رسوا ہوں گے، سمجھے، منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ قرض میں ڈوب کر اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اور یہ آج کل کے زمانے کے فراڈی اور جعلساز لوگوں کے پھیلائے ہوئے اس جال سے خود کو بچاؤ اور اپنی نفس کو مطمئن رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے رازق ہے، محنت کے ساتھ کاروبار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ 3 چیزوں کی حفاظت کرو، ایک اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور حرام کھا کے ایمان محفوظ نہیں رہتا، حرام کر کے ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ دوسرا اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور حرام کھا کے صحت محفوظ نہیں رہتی۔ تیسرا اپنے گھر کے سکون کی حفاظت کرو، جب پریشان ہوگے، مقروض ہوگے تو بے سکون ہو جاؤ گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ بچے بھی تم لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور بیوی بچے اور گھر کے دوسرے لوگ جو ہے لعنت ملامت کریں گے۔ عزتوں کی حفاظت کرو، جب حرام کاروبار کرو گے اور قرض میں ڈوبو گے تو عزتیں سلامت نہیں رہیں گی۔ جب بے عزت ہوگے، رسوا ہوگے، تو ایسے ہی لوگ جو بے عزت ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کی پشت سے زمین کے پیٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس زندگی کی قدر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں جو ہے سب سے بڑی نعمت شریعت مصطفیٰ ہے۔ اس شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اپنے زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سنیں گے وہ احساس کریں گے کہ وہ برباد ہوئے ہیں بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر کے، یا آباد ہوئے ہیں، ان کا ذہنی سکون سلامت ہے یا نہیں ہے، اور ان کے عزتیں سلامت ہے یا نہیں ہے، وہ مقروض ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ دھیان دیں گے، محنت و مشقت کی عادت ان کی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔